والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة واللواء احمد المجتبى محمد المصطفى ماح الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء وعلى آله الطيبين الطاهرين النجباء وأصحابه الكاملين المتقين العلماء وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وجل اسمہ وجل ذکرہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، آمین آمین۔ اور اس پروگرام کے منتظمین اور حاضرین حاضرات سامعین سامعات سب کو اللہ اپنی بارگاہ سے مغفرتیں اور لامحدود رحمتیں عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں وہ آج کے عنوان ہی سے متعلق ہیں۔ خالق کائنات پروردگار عالم نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لوگوں حج کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، عمرہ کرو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سن 9 ہجری کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگوں اللہ نے تم پہ حج فرض کیا ہے، تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کی اب کل عام یا رسول اللہ، حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضرت اقرا بن حافظ فساکت رسول اللہ، حضور خاموش رہے۔ انہوں نے پھر عرض کی اکل عام، کیا حضور ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور خاموش رہے۔ انہوں نے پھر عرض کی اکل عام، کیا حضور ہر سال حج فرض ہے؟ تو ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج تو ایک ہی بار فرض ہے زندگی میں، لو قلت نعم لوجبت، تیرے سوال کرنے پہ اگر میں نعم کہہ دیتا تو میرے ہاں کہنے سے اللہ ہر سال ہی حج فرض کر دیتا۔ اس میں شان مصطفیٰ ہے، میرے اور آپ کے چاہنے سے نہ کوئی چیز فرض ہوتی ہے، نہ واجب ہوتی ہے، نہ مستحب ہوتی ہے، مگر ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل جائے تو آپ کی زبان نبوت سے نکلے الفاظ سے اللہ واجب بھی کر دیتا ہے، حلال بھی کر دیتا ہے، فرض بھی کر دیتا ہے، حرام بھی کر دیتا ہے۔ وہ کیا خوب کہا ہے نا کسی نے کہ وہ مرتبہ رب نے ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، اور تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تو اگر میں چاہتا تو ہر سال ہی حج فرض کر دیتا۔ تو سن 9 ہجری کو حج فرض ہوا تو اللہ کے پیارے محبوب نے صحابہ کرام کو حج کے لیے روانہ کیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کیا، اور جب 10 ہجری آیا تو اللہ کے محبوب نے پھر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کے ساتھ خود حج فرمایا، اور جس میں یادگار حضور نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ تو وہ ایسا حج تھا کہ جس میں گھنٹوں اللہ کے محبوب نے میدان عرفات میں ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی۔ وہ ایسا حج تھا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حج ایک ہی بار فرض ہے،
لیکن کس کا مقبول ہے اور کس کا مردود ہے اس بارے میں کوئی قرآن اور حدیث میں واضح تو حکم نہیں ہے، مگر اولیاء کرام نے ایک علامت بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک نشانی ضرور ہے جس سے ہر بندہ یہ تجزیہ کر سکتا ہے، یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہے یا مردود ہے۔ فرمایا اگر حج کرنے کے بعد جیسے رب نے اسے ویسے پاک کیا تھا جیسے آج ہی دنیا میں آیا ہے، اگر اس کی زندگی میں چینج آ جائے، اگر زندگی میں ایسی تبدیلی آ جائے کہ پھر نماز با جماعت کی پابندی بھی ہو جائے، پھر اوامر و نواہی کا اہتمام بھی ہو جائے، پھر روزانہ قرآن کی تلاوت بھی ہونے لگ جائے، پھر اخلاق بھی سنور جائیں، اور پھر ہر کوئی دیکھے تو دیکھ کے پہچان جائے کہ یہ وہی ہے جس پہ اللہ نے رحمت کر دی ہے، اس کے تو چال ڈال، اس کی تو کال بدل گئی ہے، تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں پھر سمجھو اللہ کا شکر ادا کرو، مولا تیرا شکر ہے تو نے میرا جانا قبول فرما لیا۔ تو آنے کے بعد اگر اطوار بدل جائیں، اگر اخلاق بدل جائیں، اور اگر معاذ اللہ پہلے سے بھی بگڑ جائیں، اور پہلے سے بھی انسان جو ہے وہ اپنے اخلاقیات اور معاملات میں کہیں دور نکل جائے، تو پھر اللہ سے زیادہ معافی مانگے، تو پھر ایسا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ یاد رکھیے حج کرنے کے بعد جو انسان پہ سب سے ضروری کام، اور حج نہ بھی کیا ہو تو بھی ضروری کام، وہ ہے انسان نماز با جماعت کی پابندی کرے۔ نماز با جماعت کی پابندی قرآن مجید میں اللہ نے ایسا حکم دیا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لوگوں نماز پڑھو مگر نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، اور نماز کی جو جماعت کے ساتھ ادائیگی ہے وہ تو شریعت میں واجب ہے، اور بلا وجہ جماعت کو ترک کر دینا اور اس کی روٹین بنا لینا یہ باعث گناہ ہے۔ اور ویسے تو حج بھی فرض ہے، روزے بھی فرض ہیں، اور نماز بھی اسی رب نے فرض کی ہے جس نے حج اور روزے فرض کیے ہیں، مگر ان میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر پیسے نہ ہو تو حج کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے، اگر صحت نہ ہو تو روزوں کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے، مگر نماز ایسا فرض ہے کہ اگر پیسے نہ بھی ہوں یہ تب بھی ساقط نہیں ہوتی، اگر جنگ کا سما ہو یہ تب بھی ساقط نہیں ہوتی، اگر صحت برقرار نہیں ہے تب بھی ساقط نہیں ہوتی۔ اللہ کا حکم یہ ہے کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، ارے جنگ کا سما ہو پھر بھی معاف نہیں ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے اور وہ اشارے سے بھی نماز ادا کرے۔ اور علامہ نے کہا تھا صحابہ کی مثال دیتے ہوئے کہ انہیں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے تو کیوں کہا ہے؟ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوجھ ہوئی قوم حجاز۔ فرمایا نماز با جماعت کی پابندی ہو، حج کر کے آئے ادھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کانوں میں پڑے تو بندے کے قدم اٹھے تو پھر اور دکان یا کاروباری معاملے کی طرف نہیں، پھر اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھے۔ اللہ کے محبوب کا عمل راہبر ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت رہنما ہے، قد افلح من زکاہا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے اپنے اندر کو صاف کر لیا اور جس نے اپنے باطن کی ستھرائی کر لی، پاکیزگی حاصل کر لی، وہی تو کامیاب۔ تو باطن صاف کیسے ہوگا؟ کیا صابن کی ضرورت پڑے گی؟ کیا سرف کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں، نبی پاک کی سیرت کے نور سے صاف ہوگا اور قرآن کی ہدایت سے صاف ہوگا۔ اللہ کے محبوب جب اتنے بیمار ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور آپ کے پاؤں مبارک جسم پاک کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے جب دیکھا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح بلال کہہ رہا ہے تو اللہ کے نبی نے مولا علی کو بلایا تھا اور ایک اور صحابی کو بلا کے ان کے کندھوں پہ حضور نے ہاتھ رکھ دیے تھے اور پاؤں گھسٹتے جا رہے تھے اور میرے آقا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ امت کو کہا کہ ایسی کیفیت بن جائے تو گھر میں پڑھ لو، اور میرے آقا کی سیرت خود اپنا عمل یہ ہے کہ اس صورت میں بھی حضور مسجد میں جا کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو یہ وہ عمل ہے جو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ نماز کی پابندی تو حاجی
جہاں موجود ہیں وہ یقیناً کرتے ہوں گے، مگر جماعت کی پابندی پہ میں زور دے رہا ہوں کہ نماز با جماعت کی پابندی کو اپنا شعار بنا دیں، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں تو روزانہ کریں۔ تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے خیر الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، فرمایا وہ عمل اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے جو روزانہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا کیا جائے۔ اور حضور کا دین تو اتنی رحمت اور رافت اور اتنے محبت والا اور پیار والا دین ہے کہ ایک بندہ روزانہ قرآن مجید کی معین مقدار میں تلاوت کرتا ہے یا نوافل پڑھتا ہے یا ذکر و اذکار کرتا ہے، اگر وہ بیمار بھی ہو گیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کسی دن وہ اذکار و نوافل کی پابندی نہیں بھی کر سکا، ادائیگی نہیں بھی کر سکا، مالک اتنا مہربان ہے باقی دنوں کے برابر اسے اجر عطا فرمائے گا۔ ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من شغلہ قرآن، کتنی پیاری حدیث تھی، فرمایا تھا من شغلہ قرآن، فرمایا جو قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول ہوا کہ دعا مانگنے کا وقت ہی نہیں ملا، اللہ اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا پھر جو قرآن پڑھے اور قرآن وہو شاق علیہ لہو اجران، قرآن ایسے پڑھے کہ اسے قرآن پڑھنے میں دقت پیش آئے، دشواری پیش آئے مگر وہ باز نہ آئے، اللہ کے قرآن پہ نظریں رکھے اور انگلی جمائے رکھے اور کوشش کرتا رہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ اسے دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ دوہرا اجر اس لیے دیتا ہے جو روانی سے پڑھے اسے تو 10 نیکیاں ایک ارب کے بدلے دیتا ہے، اور مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو اٹک اٹک کے پڑھے اللہ اسے 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ 20 نیکیاں کس لیے؟ مدینے والے آقا نے فرمایا ایک تو قرآن پڑھنے کی نیکیاں اور دوسری جو مشقت اٹھا رہا ہے اللہ وہ مشقت بھی رائے گا نہیں جانے دے گا، اس کے بدلے میں بھی 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا تھا اللہ قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے دن فرمائے گا یقال لصاحبہ القرآن، اللہ قرآن پڑھنے والے سے کہے گا یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی، میرا قرآن یاد کرنے والے آج قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہاں تک ہوگی جہاں تک تیرے قرآن کی آخری آیت تلاوت ہوگی۔ تو جتنی قرآن کی آیتیں ہیں محققین فرماتے ہیں اتنی جنت کی منزلیں ہیں۔ اس حدیث سے وہ اخذ کرتے ہیں نتیجہ، فرمایا تیری منزل تیرا ٹھکانہ وہاں تک ہوگا جہاں تیرے قرآن کی آخری آیت تلاوت ہوگی۔ مجھے بتاؤ کہ دنیا میں ایسا سکول ہے اور کوئی ایسا کالج ہے، کوئی ایسی یونیورسٹی ہے کہ پڑھے بچہ اور سند باپ کو دی جائے، سند ماں کو دی جائے؟ ہاں قرآن حفظ کرنے والے کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اللہ قرآن حفظ کرنے والے کے بارے میں اور قرآن یاد کرنے والے کے بارے میں یہ اعزاز اور اس تقریب کا اہتمام کرے گا کہ خالق کائنات اس کی ماں کو بلائے گا اور اس کے باپ کو بلائے گا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اللہ اس کی ماں کو بھی نورانی تاج پہنائے گا، باپ کو بھی نورانی تاج پہنائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ واحد قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ سند عطا فرمائے گا، اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو مجھے بتائیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے صدقے سے ماں باپ کو اللہ نورانی تاج پہنا رہا ہے، پڑھنے والے کی شان کیا ہوگی، پڑھنے والے کا مقام کیا ہوگا۔ کلام غالب پڑھنے والے آپ کو ملیں گے اور حبیب جالب پڑھنے والے بھی آپ کو ملیں گے، لیکن کلام اقبال کا کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا۔ کوئی لاؤ تو صحیح کلیات جالب کا مجھے حافظ دکھا دو، کوئی اسد کوئی غالب کو پڑھنے والا جتنا بھی غالب شناس ہو مگر وہ کلام غالب کا حافظ نہیں ہوگا لفظ بلفظ، مگر قرآن پاک کے حافظ میں آپ کو گلی گلی دکھا سکتا ہوں۔ ایسا بچہ ہے جسے قرآن کے لفظ کا معنی بھی نہیں آتا مگر وہ اول سے لے کے آخر تک ایک جگہ پہ کھڑا سنا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے بھائی، یہ قرآن مجید۔ وہ کسی نے کہا تھا گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن، اور علامہ اقبال نے قرآن مجید کے اسرار و رموز جب مرد مومن کو پڑھتے ہیں تو آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی، فرمایا انسان کی ہوس نے جسے رکھا تھا چھپا کر کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار، قرآن میں وہ ہوتا دھن
اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کرتا. تو قرآن مجید کو سینے سے لگا تو صحیح، پھر دیکھ تیرے سینے میں کیسے اترتا. تو قرآن مجید کی طرف آ تو صحیح. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے اور آپ حج کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں، خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے. مرضی ہے اس کی تو بلایا ہے. کوئی اپنے گھر میں اسی بلاتا ہے جس کو وہ راضی ہوتا ہے، جس کو وہ پیار سے چاہتا ہے اسی کو بلاتا ہے. آپ اللہ کے گھر سے ہو کے آئے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ اسی طرح ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرمائے. اور حضور علیہ السلام کی ایک روایت سنیے، فرمایا جب جنت میں لوگ اکٹھے ہوں گے، جب حاجی اکٹھے ہوں گے، یہ مفہوم حدیث ہے، جب لوگ جنت میں اکٹھے ہوں گے تو جب جنت کی حوریں وہاں پہ نغمہ سنائیں گی تو جنتی اپنی ذات کو بھی بھول جائیں گے اور اپنی ذات سے بھی گمنام ہو جائیں گے. تو اللہ کے فرشتے پوچھیں گے کبھی ایسا نغمہ سنا ہے دنیا میں؟ تو جنتی کہیں گے بھی ایسا تو کبھی نہیں سنا. پھر اللہ فرمائے گا اس سے اعلیٰ نہ سنواؤں. حضرت داؤد علیہ السلام پھر زبور پڑھیں گے اور جنتی سنیں گے وہ زبور کہ جب حضرت داؤد پڑھا کرتے تھے تو اڑتے پرندے سنا کرتے تھے اور چلتے پانی رک جایا کرتے تھے. وہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھیں گے تو وہ جنت بھی جھوم اٹھے گی. فرشتے پوچھیں گے اس سے بہتر کبھی سنا؟ تو جنتی کہیں گے اور انشاءاللہ ہم کہیں گے اس سے بہتر تو کبھی بھی نہیں سنا. تو اللہ فرمائے گا میں اس سے بہتر نہ سنواؤں، کیا اس سے بہتر بھی ہے؟ پھر اللہ ہمارے آقا سے فرمائے گا محبوب چل سورہ یاسین پڑھ کے سنا. پھر حضور علیہ السلام سورہ یاسین پڑھیں گے، جنت میں نور نور چھا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کیا ایسا سنا کبھی؟ یا اللہ ایسا نہیں سنا. اللہ فرمائے گا چلو اب میں تمہیں اپنا قرآن پڑھ کے سناتا ہوں. پردے ہٹ جائیں گے اور اللہ اپنا دیدار کروائے گا. تو اس قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بنائیں، اپنی صبح آباد کریں اور تلاوت قرآن سے اپنی صبح کا آغاز کریں. فضائل میں ایک حدیث پاک بھی سن لیں جو فجر کی نماز کے بعد ایک قرآن مجید کی آیت کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھ لیتا ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ اسے 100 رکعت نفل پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے. جو ایک سورت پڑھ لیتا ہے، ایک آیت پڑھ لیتا ہے، اسے تو 100 رکعت نفل پڑھنے کا اجر مالک دے رہا ہے. تو اندازہ کریے جس کی روٹین روزانہ ایک رکوع پڑھنے کی بن جائے، او بھائی جس کی روٹین روزانہ ایک پاؤ پڑھنے کی بن جائے. اور میں نے تو ایسے بندے بھی دیکھے ہیں، کاروباری بندے دیکھے ہیں جو روزانہ قرآن مجید کے 2 سپارے پڑھنے والے ہیں، جو روزانہ قرآن مجید کے 5 سپارے پڑھنے والے ہیں. جتنا اس کو قریب کرو گے اتنا ہی آپ کے اندر بستا چلا جائے گا، نور کرتا چلا جائے گا، روشنی پھیلاتا چلا جائے گا، چہرے پہ نور آئے گا، رونق آ جائے گی. آپ کو یہ پتہ چلے گا کوئی غلام رسول آ رہا ہے، کوئی عاشق رسول آ رہا ہے. نماز با جماعت کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کریں اور پھر اس کے بعد جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے کریں تو اسے پسند نہ ہو. ایسی بات کرنا. وہ جب حضور جا رہے تھے ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ تو ایک صحابی نے غیبت کر لی، چغلی کر لی. تو میرے آقا کے سمجھانے کا انداز بھی بڑا بے مثال تھا. آپ نے اس وقت تو اپنے آپ کو کنٹرول کیا. جب آگے گئے تو ایک مردہ گدھا نظر آیا. حضور نے اسی کو بلایا، فرمایا ادھر. وہ قریب آیا، آپ نے فرمایا چلو اس کو کھاؤ. وہ کہنے لگا حضور یہ تو مردہ گدھا ہے اور میں کیسے کھاؤں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابھی تو مردہ بھائی کا گوشت کھا کے آ رہا ہے، ابھی تو مردہ بھائی کا گوشت کھا کے آ رہا ہے، وہ کیسے کھایا ہے؟ اس نے اسی وقت توبہ کی، یا رسول اللہ جو ہو چکا اس کی معافی مانگتا ہوں. اور پھر ہر صورت حلال رزق کا اہتمام کریں، ہر صورت. یقیناً آپ کرتے ہوں گے مگر اسی پہ کاربند رہیں. قربان جائیے میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام پہ. جب حضور علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے کیسا سما ہوگا جب حضور قرآن پڑھتے ہوں گے. وہ صحابہ کرام پیچھے حضور علیہ السلام کے کھڑے ہیں اور باجماعت نمازیں پڑھ رہے ہیں. ایک صحابی کو حضور نے دیکھا وہ روزانہ جو ہی سلام پھرتا ہے اٹھ کے اپنے گھر چلا جاتا ہے. ایک دن حضور نے اسے بلایا اور فرمایا بھئی کیا بات ہے؟ فجر کی نماز تو روزانہ آتے ہو پڑھنے کے لیے اور باجماعت بھی پڑھتے ہو، ادھر سلام پھرتا ہے ادھر اٹھ کے چلے جاتے ہو، کیا بات ہے؟ ہمارے پاس کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو صحابی نے عرض کی فدا کا بھی و امی، میری ماں قربان ہو جائے حضور آپ کے بیٹھنے کے لیے، میں تو قربان ہو جاؤں، میرا باپ بھی قربان ہو جائے یا رسول اللہ. میں
میں اس لیے جاتا ہوں، میرے ہمسائے اور میرے پڑوسی کے گھر میں ایک کھجور کا درخت لگا ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، اور رات کو جب ہوا چلتی ہے تیز تو اس کی کھجوریں میرے گھر میں گر پڑتی ہیں، اور میں جلدی جلدی منہ اندھیرے جا کر وہ کھجوریں اٹھا کے اس کے گھر میں پھینکتا ہوں کہ میرے بچے اٹھ کے کہیں وہ کھجوریں اپنے منہ میں نہ ڈال دیں۔ یہاں تک سے صحابہ کرام نے اہتمام کیا ہے حلال رزق کا۔ کیوں حلال رزق ہر عبادت کی جڑ ہے، بنیادی۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو میرے بھائی پھر نماز نہیں ہے، پھر صدقہ نہیں ہے، پھر زکوٰۃ نہیں ہے، پھر حج نہیں ہے، اگر رزق حلال نہیں ہے، اگر اخلاق درست نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کام کرنے کے تو بہت ہیں جو کرنے چاہیے، اور وہی کام ہے جو ہر مسلمان کو کرنے چاہیے۔ کوئی حج کر کے آئے تو اس پہ تو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، کوئی حج کر کے نہ بھی آئے اللہ سب کو لے جائے مگر سب کے کرنے کے یہی کام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے اخلاق ایسے درست کرو یار جب قیامت کے دن اللہ رب العزت میزان پہ نمازوں کا وزن کرے گا، تلاوت کا وزن کرے گا، دیے گئے صدقات و زکوٰۃ کا اللہ وزن کرے گا، اس وقت حضور نے فرمایا اخلاق حسنہ کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، اور اخلاق حسنہ بنانے والے کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ راتوں کو قیام کرنے والے اور دن کو روزے رکھنے والوں کے برابر اجر عطا فرمائے۔ یہ دوسروں سے گفتگو کرنا، یہ آپ کی قال، یہ آپ کی چال، یہ آپ کی ڈھال، یہ آپ کے لہجے کی نرمی، یہ آپ کی برداشت، یہ آپ کی ہمت، یہ آپ کا حوصلہ، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا سب سے زیادہ وزن ہوگا، اور قیامت کے دن سب سے بڑھ کر اس کا وزن ہوگا۔ اور بات سنیے، ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، حضرت سید علی اجویری، حضرت جن کو دنیا داتا علی اجویری کہتی ہے، 976 سال ہو گئے آج دنیا سے ان کو گئے ہوئے، میں ان کی بات اسی حوالے سے اخلاق حسنہ سے ایک عرض کرتا ہوں۔ آپ ایک بار فرماتے ہیں بڑی عبادت کی، ریاضت کی، مجاہدے کیے، فرماتے ہیں ایک بار ایک منزل کی تلاش میں تھا، ایک درجے کی تلاش میں تھا جو اولیاء کے مراتب ہوتے ہیں، تو فرمایا میں نے نوافل کی اتنی کثرت کی، مجاہدے کیے، اور میں نے اتنے ذکر و اذکار کیے، مگر فرماتے ہیں وہ مجھے درجہ وہ نظر نہ آیا، وہ ایک کیفیت مجھے نہ ملی، وہ ایک باطنی سکون جو میں چاہتا تھا وہ مجھے ملا نہ۔ تو میں نے سوچا چلو یہاں سے ہجرت کرتے ہیں، کسی اور جگہ چلتے ہیں۔ فرمایا میں نے سفر کیا تو راستے میں رات ہو گئی، تو میں وہاں پہ دیکھا چند لوگ بیٹھے ہیں، وہ درویش ٹائپ لوگ جو جعلی درویش ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہیں، تو میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، رات گزارنی ہے۔ انہوں نے کہا جی حضرت آئیے بیٹھیے۔ جو تازہ کھانا تھا انہوں نے خود کھایا، اور جو پہلے دن کا پڑا تھا وہ مجھے دیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیا۔ انہوں نے پھر اپنے جو فروٹ رکھا تھا وہ کھانا شروع کیا، فروٹ خود کھانے لگے اور چھلکے مجھے پھینکنے لگے، اور آپس میں کہنے لگے یہ ہماری طرح نہیں ہے نا، اگر ہمارا ہوتا تو پھر یہ بھی ہمارے ساتھ ہی کھاتا۔ اور حضرت سید علی اجویری فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا نا یہ ہماری طرح نہیں ہے، میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، مولا میں واقعی ان کی طرح نہیں ہوں، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ان کے چھلکے پھینکنے پہ میں نے صبر کیا، میں نے استقامت اختیار کی، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے ان کے خلاف دل میں کوئی جارحیت اور کوئی عزائم نہیں بنائے، اپنے مالک کی رضا پہ راضی رہا، اور ان کی اس حرکت پہ میں نے صبر کیا۔ حضرت سید علی میری فرماتے ہیں جس کیفیت کے لیے اور جس اصول مرتبہ کے لیے میں اپنے گھر سے نکلا تھا، اور جس کے لیے میں عبادت کرتا رہا، میں ریاضت کرتا رہا، مجاہدے کرتا رہا، اور ذکر و اذکار کرتا رہا، فرمایا وہ وہاں پہ صبر کرنے سے اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ ان لوگوں کی اس حرکت پہ جب میں نے صبر کیا تو بھائی یہ رب کی مخلوق ہے۔ آپ بازار میں ہوں گے، کاروبار میں ہوں گے، اپنے آفس میں ہوں گے، کوئی یونیورسٹی میں ہوگا، کوئی کالج میں ہوگا، ہر طرح کے بندے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں درہما افعال و اقوال فتح قبلہ خود ساتھ خلق مصطفیٰ۔ آپ فرماتے ہیں اے نوجوان حضور کے غلام، نبی پاک کے اخلاق کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا۔ اگر عزت چاہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، زندگی مختصر ہے، پتہ نہیں کب سانسیں ختم ہو جائیں، موت کی آغوش میں چلے جائیں، قبر کے اندھیروں میں گم ہو جائیں۔ بھائی آج کا پچھتاوا کل کی کامیابی بن سکتا ہے، آج کا پچھتاوا پھر پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔
وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوشم کام کا، جل گیا پھر تو پھر نہیں بچا تو کس کام کا۔ آؤ آج توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، جیسے رب نے آپ کو پاک کیا ہے اس کو قائم ہو جائیں، اور اپنے رب کے حضور ایسے توبہ کر لیں کہ وہ وقت آئے جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، جب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، اور وہ وقت آئے جب زبان بند ہو جائے، ہاتھ اکڑ جائیں، آنکھیں تارے لگ جائیں، سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے، اور پھر جب وہ وقت آئے اللہ اکبر کہ پھر وہ کیا کہا تھا کسی نے، نبی کریم علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کی زبان پہ دو ہی لفظ تھے، آپ نے فرمایا، یہ بھی آخری بات فرمایا، دو ہی لفظ تھے حضور جب دنیا سے جا رہے تھے، صحابہ کرام پاس ہو کے سن رہے ہیں، اور میرے نبی فرما رہے ہیں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، فرمایا نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں کا لحاظ کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ ماتحت صرف وہی نہیں ہے جو آفس میں آپ کے نیچے کام کرتے ہیں، ماتحت صرف وہی نہیں ہے جو یونیورسٹی میں آپ کے نیچے پڑھتے ہیں یا آپ کے نیچے عملہ ہے، ماتحت صرف وہی نہیں ہے جو آپ کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ کے ماتحت آفیسر ہیں، عملہ ہے، ماتحت صرف نہیں ہے وہی نہیں ہے، بلکہ ماتحت وہ بھی ہیں جو آپ کے گھر والے ہیں، ماتحت وہ بھی ہیں جو آپ کی بیوی ہے، ماتحت وہ بھی ہیں جو آپ کی بیٹیاں ہیں، ماتحت وہ بھی ہیں جو آپ کے بیٹے ہیں۔ گھر میں آ کر کوئی تھانے دار والا سلوک نہیں کرنا، گھر میں آ کر بھی اللہ کی مخلوق ہی سمجھنا ہے اور اپنے ماتحت سمجھنا ہے۔ خدا کی قسم وہ کام کتنا اہم تھا جسے حضور علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے یاد کروا رہے ہیں، لوگوں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، باتیں تو بہت ہیں، بندہ اس پہ جتنی کرتا جائے جتنی کرتا جائے۔ نماز با جماعت کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پہ کریں، اخلاق حسنہ اپنائیں۔ یارو نماز پڑھنے والے تو پھر بھی بہت ملیں گے، مگر حسن اخلاق والا کوئی شاید کوئی ہزاروں نمازیوں میں شاید کوئی ایک آپ کو مل جائے۔ حسن اخلاق اپنائیں، آپ کے کردار گواہی دے کہ یہ حاجی صاحب ہیں، آپ کے اعمال گواہی دیں، آپ کے افعال گواہی دیں، انہوں نے اللہ کے گھر کا حج کیا ہے، انہوں نے حضور کا روزہ دیکھا ہے، یہ ابھی تازہ حج کر کے آئے ہیں، خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے وہاں پہ بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پہ بلائے، سب کو وہاں پہ لے جائے۔ میری دعا ہے رب الجلال خالق کائنات اللہ آپ کو بار بار ایسی سعادتیں نصیب فرمائے، اللہ آپ کی اولاد، آپ کے اہل و عیال، آپ کے کاروبار کی خیر فرمائے، ہر بری بد نظر جادو ٹونے سے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے حج کے طفیل اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔